کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرسمس کے لیے 25 دسمبر ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اور دن ہونا چاہیے، یا اس طرح کے خیال پیش کرتے ہیں۔ یہ غیر قومی کیا کلیسیوں میں بھی اس طرح کی باتیں چلتی ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کرسمس منانا نہیں چاہیے ہمیں، یا ایسٹر منانا نہیں چاہیے۔ اس طرح کی بھی بدعات ہمیں کلیسیوں میں نظر آتی ہیں۔ سنیے، یہ کہ ہم کرسمس کیوں مناتے ہیں، یہ ایک خاص دن کی بات نہیں ہے۔ ہم تو مہینوں مناتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ دن بہت بڑا ہے، یہ چھوٹا نہیں ہے کہ جو ایک ہی دن میں ختم ہو جائے، بلکہ یہ ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور کبھی بھی ہم اس کو بھول نہیں سکتے کہ یسوع مسیح گناہگاروں کی نجات کے لیے زمین پر آیا۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ یسوع مسیح 25 دسمبر کو پیدا ہوا اس لیے، بلکہ بائبل کہتی ہے کہ وہ زمانے سے پہلے، عالم سے پہلے، دنیا سے پہلے وہ تھا۔ اگر ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو بائبل میں یہ خاص بات ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش یہ نہیں ہے کہ 25 دسمبر کو وہ پیدا ہوا، وہ اس سے پہلے بھی موجود تھا۔ آمین۔ صرف بات یہ ہے کہ وہ 25 دسمبر کو انسانی شکل میں ظاہر ہوا، انسان بنا ہماری نجات کے لیے، اور خدا نے یسایہ سے کلام کیا، اور یسایہ نے وہ کلام دوسروں تک پہنچایا۔ اس طرح سے ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ یہ بڑا بھید ہے، کنواری مریم سے پیدا ہونے کا بھید۔ میں نے پچھلی میٹنگ میں بھی اس بات کو تھوڑا سا بیان کیا، ابھی اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یسوع مسیح کا کنواری مریم سے پیدا ہونا اور ہماری نجات کا انتظام ہونا، یہ بہت بڑا بھید ہے۔ خدا نے انسان کی نجات کے لیے اپنا کلمہ، اپنا کلام انسانی صورت میں ظاہر کیا، جس کے لیے فرشتوں نے کہا تمہارے لیے نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ آمین۔ اب یہ بھید، اگر ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں تو پالوس اس کے بارے میں کہتا ہے غلطیوں میں 4 باب میں، غلطیوں کے خط کے 4 باب میں 4 آیت سے پڑھیے۔ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، خدا نے اپنے بیٹے کو یسوع مسیح کو بھیجا، جو عورت سے پیدا ہوا، یہ عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے مطابق پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے مطاعتوں کو مول لے کر چھڑا لے، تاکہ شریعت کے مطاعتوں کو مول لے کر چھڑا لے، اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ پھر ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ مل گیا۔ کیونکہ تم بیٹے ہو، اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا،
اس لیے وہ کہتا ہے گلتیوں کی کلیسیا کہ تم بیٹے ہو، خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہم میں بھیجا، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے. پھر یہ کہ ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے، پس اب تم غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے. اس کی وجہ سے، اس کے وسیلہ سے اب تم غلام نہیں رہے بلکہ بیٹے ہو. اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلہ سے وارث بھی ہوا. اگر تم بیٹے ہو تو پھر خدا کے وسیلہ سے وارث بھی ہوئے ہو. وہ اس بھید کو اس طرح سے ظاہر کرتا ہے کہ عورت سے جو پیدا ہوا اس نے شریعت کے متاحتوں کو مول لے کر چھڑا لیا. پھر ہم لپالک ہونے کا درجہ پاتے ہیں. پھر ہم بیٹے کی طرح ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ ہم بیٹے کے وسیلہ سے غلام نہیں ہیں بلکہ بیٹے کے وسیلہ سے وارث بھی ٹھہرے ہیں. آمین. یہ خاص بھید ہے کہ یسوع مسیح ایک عورت کے ذریعہ سے دنیا کی نجات کا پیغام لے کر آیا، جس نے پکار کر کہا اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. انسان کو آرام دینے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ انسان بن کر زمین پر رہے اور گناہگار کی نجات کے لیے بڑا کام کرے. آگے بڑھتے ہیں کس طرح سے خدا نے یہ سارا کام کیا. پالوس کہتا ہے، اگر آپ کولسیوں میں پہلے باب میں پڑھتے ہیں تو پالوس کولسیوں کی کلیسیا کو اس طرح سے کہتا ہے 12ویں آیت سے، اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں. سنیے، پالوس کہتا ہے باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا، جس نے ہم کو اس لائق کیا. اس لائق نہیں تھے، جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں. نور میں، روشنی میں مقدسوں کے ساتھ ہمیں بھی روشن کر دیا کہ ہم بھی اس کے ساتھ حصہ پائیں. اور اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر، اور اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے، لگتا ہے کہ ہم تاریکی کے قبضہ میں تھے، قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے. اسی سے، اسی بیٹے سے ہمیں مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے. وہ اندیکھے خدا کی صورت، پھر وہ کہتے وہ اندیکھے خدا کی صورت، اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے. وہ تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے. سنیے، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے. تمام مخلوقات سے پہلے، یہ نہیں کہ وہ 25 دسمبر کو پیدا، اس سے پہلے نہیں تھا. بائبل کہتی ہے مولود، پہلے سے مولود. مولود کا کیا معنی ہے؟ پیدا ہونا، جننا. مولود تھا، پہلے سے مولود تھا. کہاں، کس سے پہلے؟ تمام مخلوقات سے پہلے مولود تھا. آگے لکھا ہے کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، آسمان کی ہوں وہ بھی اللہ سے پیدا ہوئیں، زمین کی ہوں وہ بھی اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، دیکھی ہوں یا اندیکھی، جو نظر آتی ہیں یا نہیں نظر آتی وہ بھی سب اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں. تخت ہوں یا ریاستیں، اگر تخت ہے یا ریاستیں ہیں، یا حکومتیں یا اختیارات، حکومتیں ہیں یا اختیارات ہیں، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے
और उस पैदा हुई। सारी चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई और उसी के वास्ते पैदा हुई। और वो सब चीजों से पहले है बाइबल कहती है वो सब चीजों से पहले है, और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। उसी में सारी चीजें कायम रहती हैं। सुनिए, गौर से सुनिए, तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। आमीन। तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, चीजें बाद में बनी हैं, वो पहले मौजूद है। यूहन्ना उसके बारे में कहता है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा था। वही इब्तिदा में खुदा के साथ था। और वहां पर वो कहते हैं सारी चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई, सब। और यहां पर लिखा है उसी के वास्ते और उसी के लिए पैदा हुई। वो सारी चीजों से पहले मौजूद था, सबसे पहले। इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है, इब्रानियों के पहले चैप्टर में, इब्रानियों का खत पहला बाब, पहली आयत से, अगले जमाने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बहिस्सा और तरह बेतरह नबियों की मार्फत कलाम करके, अगले जमाना में खुदा कलाम करता रहा नबियों की मार्फत, तरह बतरह हिस्सा बहिस्सा कलाम करता रहा। इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है कि आखिर पर हमारे दौर में उसने बेटे के वसीला से कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया, उसने उसे अपने बेटे को सारी चीजों का वारिस ठहराया, और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। आलम क्या है? दुनिया, जहां, जमाने। पिछले एक बंदा कह रहा था कि वो चौथे दिन क्यों, पहले क्यों नहीं बना? बाइबल में लिखा है आलम उसी के वसीला से बने। जमाने की सारी चीजें, तमाम मखलूकात से पहले। आगे लिखा है 30 आयत में, वो उसके जलाल का परतो, वो उसके जलाल पर तो और उसकी जात का नक्श होकर सब उसके चीजों को, जलाल का पर तो साया, हालेलुया, शौ, उसके जलाल का पर तो और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता अपनी है। कुदरत के कलाम से संभालता है, सारी चीजों को संभालता है अपनी कुदरत के कलाम से। फिर वो इसी गुनाहों, के 11वें बाब में, इसी इब्रानियों के खत के 11वें बाब में, 11वें बाब की, इसी के 11वें बाब की 30वीं आयत पढ़िए। ईमान ही से हम मालूम करते हैं, ईमान ही से हम मालूम करते हैं, आलम खुदा के कहने से बने हैं। आलिम खुदा के कहने से बने हैं। ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है, ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है ज़ाहिरी चीजों से बना हो। ईमान ही से हाबल सुनिए, ने, आलिम खुदा के कहने से बने हैं। कहा क्या था? खुदा ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। खुदा ने कहा जमीन बने, आसमान बने, चांद सूरज सितारे सब कुछ खुदा ने कहने से, आलिम खुदा के कहने से बने। और कहना क्या है? कहना कलाम है, जो खुदा ने कलाम किया। और यूहन्ना कहता है कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और इसी कलाम ने सारी चीजों को पैदा किया। अब यह बड़ा भेद है, आम फहम इसको नहीं समझ सकता। इसको समझने के लिए रूह में आना जरूरी है। रूहानी तौर पर समझा जाता है, जिस्मानी तौर पर यह नहीं समझा जाता। दुनिया में जो बड़े दानश्वर लोग हुए हैं वो यहूदी हैं। पहले भी, सबसे पहले नबी
तमाम यहूदियों में आए और आलिम उनमें पैदा हुए, तालीम उनसे शुरू हुई, लिखने और पढ़ने का काम उनसे शुरू हुआ। आज भी दुनिया में बहुत ज्यादा दानश्वर उनमें ही पाए जाते हैं, और जो बड़े उनको अवार्ड मिलते हैं, नोबेल प्राइज, वो सबसे ज्यादा उनके पास ही हैं। तालीम में वो सबसे आगे हैं। आज भी दुनिया में तालीम में वही लोग, वही इस्राएल, वही यहूदी सबसे आगे हैं। लेकिन ये फलसफा, ये भेद उनकी समझ से भी बालातर है। खुदा का शुक्र करो कि ये भेद उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन आप समझ में आ गया है। आपने इस भेद को समझ लिया है। एक बार यीशु मसीह यूं उनको कहते हैं, यूहन्ना की इंजील के 8वां बाब 56 आयत से, तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने का मुंतजर था, उम्मीद में था। तुम्हारा बाप, क्योंकि वो यहूदी इब्राहिम को अपना बाप समझते थे, और यीशु मसीह ने कहा जिसको तुम अपना बाप समझते हो, मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था। चनाचा उसने देखा और खुश हुआ। और जब उसने ये देखा तो वो खुश हुआ। तब किधर था? वो आसमान पर था। उसने वहां पर खुशी की। जब मसीह जमीन पर उतरा, बाइबल में हम पढ़ते हैं फरिश्तों ने खुशखबरी दी। बाइबल में हमने पढ़ा कि वो मजूसी उसके पास आए, सितारे ने राह दिखाया, और यहां पर मिलता है कि इब्राहिम इस दिन को देखने का मुंतजर था। इसकी उम्मीद में था कि वो उसके सामने ये दिन आ जाए। यीशु मसीह कहता है, ये जो 25 दिसंबर हम मनाते हैं, इसके लिए इब्राहिम भी चाहता था कि उसके सामने ये दिन आए। वो इस उम्मीद में था, और जब उसने देखा तो खुश हुआ। वहां कहां पर खुश हुआ? आसमान पर। इसका मतलब है कि जमीन पर भी क्रिसमस मनाया जाता है और आसमान पर भी मनाया जाता है। आमीन। जिस दिन उसने देखा वो खुश हुआ। आगे क्या लिखा है? यहूदियों ने उससे कहा, यहूदियों की समझ से बाहर था। उन्होंने फिर सवाल किया, तेरी उम्र तो अभी 50 बरस की नहीं, तेरी तो उम्र अभी 50 की नहीं है, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा है? क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, फिर यीशु ने उनको जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, उसने कहा मैं तुमको सच कहता हूँ कि पेशतर इससे के इब्राहिम पैदा हुआ मैं इससे हूँ। पहले कि इब्राहिम पैदा मैं हूं। इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हो मैं हूं। मूसा ने खुदा से कहा, मैं जब कौम के पास जाऊंगा तो मैं उनको क्या बताऊंगा कि किसने मुझे भेजा? तो खुदा ने क्या जवाब दिया? मैं जो हूं सो हूं ने तुझे भेजा, यही जाके कहना कि मैं जो हूं सो हूं ने तुझे भेजा है। यीशु मसीह यहां पर कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मैं इब्राहिम से पेशतर, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हो मैं हूं। खुदा ने मूसा से कहा, अगर को तुझे पूछे किसने भेजा है तो यूं कह देना मैं जो हूं ने तुझे भेजा है। तो यीशु मसीह कहता है इब्राहिम से पहले मैं हूं। आमीन। इससे पहले कि इब्राहिम हो, और जिसको मूसा को जिसने भेजा था वो यीशु मसीह है, जो कहता है मैं हूं। इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हो मैं उससे पहले हूं, और वो मेरे दिन देखने के लिए उम्मीद में था, बहुत खुश था
کہ وہ دن دیکھے، لیکن جب اس نے دیکھا تو آسمان پر خوش ہوا۔ آمین۔ یسوع مسیح کی آمد ان کی سمجھ سے باہر تھی، یہودی بھی اس بات کو نہیں سمجھ سکے۔ آگے لکھا، اگلی آیت میں لکھا ہے، بس انہوں نے اسے پتھر مارنے کو اٹھائے، پھر انہوں نے یہ ہاللویہ۔ سنا تو پتھر مارنے کو اٹھائے، مگر یسوع چھپ کر ہیکل سے نکل گیا۔ یسوع وہاں سے ہیکل سے چھپ کر نکل گیا۔ انہوں نے پتھر اٹھائے کہ وہ اس سے ماریں۔ سنتے ہیں، پتھر کیوں اٹھائے؟ یہ غلط مارنا کیوں چاہتے تھے؟ کیونکہ ان کے سامنے یہ کلام غلط لگتا تھا، ان کو اس کلام کی سمجھ نہیں تھی۔ آج اگر کسی کو آپ کو کوئی ملتا ہے اور وہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ میں اس بھید کو نہیں سمجھ سکا کہ تم اسے خدا کیوں کہتے ہو، تو وہ آپ پر پتھر اٹھا دے، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ یہ تو ان کی سمجھ میں بھی نہیں آیا تھا، یہ تو یہودیوں کی بھی سمجھ میں نہیں تھا آیا۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا ایک وقت آئے گا کہ تم اس بات کو سمجھو گے اور تم کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ پھر تم سمجھ جاؤ گے، پھر تم یہ بولو گے اپنے منہ سے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اگر آج کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، آج کو اس بھید سے واقف نہیں ہے، تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں، لیکن ذہن ہم نہیں کھول سکتے، وہ روح القدس کا کام ہے۔ آپ کا کام ہے گواہی دینا، یسوع مسیح کے بارے میں بتانا، لیکن روح القدس سوچوں کو کھول سکتا ہے، ذہن کو کھول سکتا ہے۔ یہ خدا کا کام ہے، کس وقت کس کو سمجھ دے اور وہ اس بھید کو سمجھے۔ یہ بھید ہے کہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اور پالوس کہتا ہے خدا باپ کا شکر کرتے رہو، کرسیوں کی کلیسیا کہتا ہے خدا باپ کا شکر کرتے رہو۔ کس بات کے لیے؟ کہ جس نے ہمیں طریقی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کر لیا۔ اس نے ہمیں مخلصی دی، چھٹکارا دیا، گناہوں کی معافی دی۔ ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے رہیں کہ یہ بھید بڑے دانشوروں سے چھپا ہوا ہے اور ہمارے اوپر کھل گیا کہ ہم یسوع مسیح کے وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس دن بلکہ ان مہینوں میں، اس سیزن میں خوشیاں مناتے ہیں۔ جن کو سمجھ آ گئی ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں، وہ بہت دن تیاریاں کرتے ہیں، ہر جگہ وہ خراہٹ بانٹتے ہیں، تحفے تحائف بیچتے ہیں ایک دوسرے کو، اور لائٹیں، اور کس طرح سے گلیوں بازاروں میں روشنیاں کرتے ہیں۔ اور جن کو سمجھ نہیں آئی وہ یہ بھی کہتے ہیں ہیپی حرام ہے، ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آئی، ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آئی۔ برا نہ بنائیں اس بات کا، خدا سے دعا کریں کہ خدا یہ بھید لوگوں پر کھولے اور لوگ مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اور وہ بھی اس کے جنم دن کی خوشیاں ہمارے ساتھ اس طرح سے مناتے جائیں۔ اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، دعا کریں۔ آئیں آج بہت سارے لوگوں کے لیے دعا کریں جو اس بھید سے ناواقف ہے، جس بھید کو نہیں سمجھ سکے، ان کے لیے دعا کرنا شروع کریں۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، دعا کرنا شروع کر دیں۔